اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ معزز سامعین و ناظرین، جہیز سنت مصطفیٰ یا پھر لعنت خدا۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں بغور سنیے، وہ نکاح بابرکت ہے جس میں بوجھ اور مشقت کم ہو، یعنی نہ جہیز دینا پڑے نہ مہر زیادہ ہو۔ کسی عورت سے اس کا مال ہضم کرنے کے لیے شادی کرنے والا مرد کمینہ و بے غیرت ہے۔ جو والدین اپنی بچی کا نکاح جہیز کا تقاضا کرنے والے سے کرتے ہیں وہ ظالم ہیں اور اپنی بچی کو ایسی آگ میں پھینک رہے ہیں جس میں وہ ہمیشہ جلتی رہے گی۔ بہترین جہیز اپنی بچی کو دینی تعلیم دینا ہے۔ لڑکی کو جہیز دے کر وراثت سے محروم کرنا ظلم عظیم اور حکم خداوندی کی خلاف ورزی ہے۔ جہیز کی رسم اتنی ضروری اور عام ہو گئی کہ لوگ جہیز کے بغیر شادی کو مکمل ہی نہیں سمجھتے۔ یہ ایک معاشرتی برائی بن گئی ہے جس کی وجہ سے لوگ معاشی طور پر بہت زیر بار ہو جاتے ہیں، قرض لیتے ہیں، جائیداد رہن رکھتے ہیں، عمر بھر پھر قرض اور معاشی پریشانی کے چکر پہ پھنسے رہتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ ہندوستان و پاکستان کے بہت سارے علاقوں میں لڑکی کی پیدائش کو ایک مصیبت اور بھار سمجھا جاتا ہے اور اکثر اس پر رنج و افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ جہیز دینے کی رسم محض روایات پر مبنی ہے، جو اس لیے بہت بری اور نقصان رساں بن گئی ہے کہ اس کو شادی کا سب سے اہم حصہ اور خاندان کی عزت کا مسئلہ سمجھا جاتا ہے۔ چنانچہ لوگ محض مصنوعی عزت کے لیے اپنی حیثیت سے بھی زیادہ جہیز دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے مستقل طور پر معاشی مشکلات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ حضور سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جہیز دیا تھا، لہذا جہیز دینا سنت ہے، لیکن یہ خیال بالکل غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے سرپرست تھے اور شادی کے بعد ان کا الگ گھر بسانے کے لیے چند نہایت ضروری چیزیں اس رقم سے منگوا دیں جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے حق کے مہر کے طور پر دی تھی، ورنہ اگر جہیز دینا مقصود ہوتا تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام دوسری شہزادیوں کو بھی جہیز دیتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی دوسری بیٹیاں جن گھروں میں بیاہی گئیں وہاں گھریلو ضرورت کا سامان پہلے سے ہی موجود تھا، اس لیے کسی قسم کے سامان کی تیاری کی ضرورت نہ سمجھی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا پہلے سے اپنا کوئی گھر موجود نہیں تھا اور روایات میں ہے کہ ایک صحابی حضرت حارث انصاری رضی اللہ عنہ نے اپنا ایک مکان انہیں پیش کیا جس کے لیے بہرحال تھوڑے بہت گھریلو سامان کی ضرورت تھی، جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مہر کی رقم سے تیار کروایا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شادی سے پہلے ادا کی گئی۔ نہ تو نبی علیہ السلام نے دوسری بیٹیوں کو جہیز دیا اور نہ امہات المومنین جہیز لائیں۔ اگر جہیز دینا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی اپنی بیٹیوں کو جہیز دیتے، لیکن اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ حالانکہ صحابہ کرام کو سنت نبوی پر عمل کرنا سب سے زیادہ محبوب و مطلوب تھا۔ اہل سنت اور اہل تشیع کی متفقہ روایات سے ثابت ہے کہ حضور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے جہیز کا سامان مہر کی رقم سے تیار کیا گیا تھا۔ اہل سنت کی مشہور کتاب شرح زرقانی میں مستقل عنوان ذکر تزویج علی بفاطمہ رضی اللہ عنہما قائم کیا گیا اور اس کے تحت مذکورہ جہیز کی تفصیل جو بیان کی گئی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کیا کہ کیا آپ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو مجھ سے بیاہنا پسند فرمائیں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تیرے پاس کچھ مال ہے؟ میں نے عرض کیا میرا یہ گھوڑا ہے اور زرہ۔ فرمایا گھوڑے کی تجھے ضرورت رہے گی لیکن زرہ فروخت کر دو۔ چنانچہ میں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ اسے 480 دینار میں فروخت کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ زرہ بھی تحفتاً واپس کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ زرہ اور اس کی قیمت لے کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں دوبارہ پیش ہوئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حق میں دعا فرمائی جیسا کہ روایات میں ہے۔ پھر میں نے وہ رقم نبی علیہ السلام کو پیش کی جو آپ نے اپنی گود میں لی اور نبی علیہ السلام نے اس میں سے ایک مٹھی بھر کر فرمایا بلال اس رقم کی خوشبو خرید کر ہمارے پاس لاؤ۔
ابن خیثمہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زبان سے جو روایت بیان کی اس کے الفاظ یوں ہیں: رحمت والے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 480 درہم کی ایک تہائی یعنی 160 درہم کی خوشبو خریدی جائے۔ پھر نبی علیہ السلام نے لوگوں کو فرمایا کہ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا سامان تیار کریں۔ چنانچہ ان کے لیے ایک بنی ہوئی چارپائی، ایک چرخی تکیہ جس میں کھجور کی چھال بھری تھی تیار کیے گئے، تخت خواب 1 عدد، چمڑے کی توشک جس میں کھجور کے پتے بھرے تھے ان میں 1 اون، پانی بھرنے کی چھاگل 1 عدد، مشک 1 عدد، چکی 1 عدد، کوزہ گلی 2 عدد، گھڑا 1 عدد، لوٹا 1 عدد، گرم چادر 1 عدد، لکڑی کے پیالہ 1 عدد۔ اہل تشیع کی مشہور و معروف کتاب جلاء العیون جلد اول صفحہ نمبر 173-74 میں تفصیل شادی جناب فاطمہ کے عنوان کے تحت لکھا ہے کہ جناب امیر نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا: اے علی اٹھو اور اپنی زرہ بیچ ڈالو۔ یہ سن کر میں گیا اور زرہ فروخت کر کے اس کی قیمت رحمت والے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا اور روپے حضرت کے دامن میں رکھ دیے۔ حضرت نے مجھ سے نہ پوچھا کتنے روپے ہیں، میں نے بھی کچھ نہ کہا۔ بعد اس کے ان میں سے 1 مٹھی روپیہ لیا، بلال کو بلا کر فرمایا فاطمہ کے لیے عطر و خوشبو لے آؤ۔ پھر ان میں سے 2 مٹھیاں ابو بکر کو دیں کہ بازار میں جا اور کپڑا وغیرہ جو کچھ اساس البیت درکار ہے لے آ۔ پھر عمار بن یاسر کو اور ایک جماعت صحابہ کو ابو بکر کے پاس بھیجی۔ سب بازار میں پہنچے، ان میں سے جو شخص چیز لیتا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مشورے سے لیتا تھا۔ 1 پیراہن 7 درہم کو اور 1 مقنعہ 4 درہم کو، 1 چادر سیاہ خیبری اور 1 کرسی جس کے دونوں پاٹ خرمے کی چھال سے جڑے ہوئے تھے، اور 2 توشک یعنی جامہا مصری، 1 خرمے کی چھال سے بھرا ہوا، دوسرا پشم گوس فن سے، اور 4 تکیے پوش طائف کے جن کو گیاہ ازخر سے بھرا ہوا تھا، اور 1 پردہ پشم اور بوریا سحری اور چکی اور بادیہ رومی، اور 1 دھول چمڑے کا اور کاسہ چوبی دودھ کے لیے، اور 1 مشک پانی کے لیے، اور 1 آفتابہ روغنی، اور 1 سبو سبز اور کوزہ سفالیس خرید کیے۔ جب سب اسباب خرید چکے، ابو بکر اور دیگر اصحاب سامان لے کر ملاحظہ فرماتے تھے اور کہتے تھے خداوند اس کو میرے اہل بیت پر مبارک کر۔ روضۃ الصفا فی سیرت الانبیاء بھی اہل تشیع کی مشہور کتاب ہے۔ وہاں حضرت اکرمہ سے روایت ہے کہ یہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کے مہر کی رقم سے آپ نے یہ سامان صحابہ اکرام کو بھیج کر خرید کروایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس ہی رہتے تھے۔ شادی کے بعد ضرورت ہوئی کہ الگ گھر لیں۔ حضرت حارثہ رضی اللہ عنہ کے متعدد مکانات تھے جن میں سے کئی وہ نبی علیہ السلام کو پہلے ہی عطا فرما چکے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا انہی سے کوئی اور مکان دلوا دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہاں تک؟ اب ان سے کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ حضرت حارثہ رضی اللہ عنہ نے سنا، دوڑے ہوئے آئے کہ حضور میں اور میرے پاس جو کچھ ہے سب آپ کا ہے، اللہ کی قسم میرا جو مکان آپ لے لیتے ہیں مجھ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ وہ میرے پاس رہ جائے۔ الغرض انہوں نے اپنا ایک مکان خالی کر دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اس میں تشریف لے گئیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جب نئے گھر جا بسیں تو نبی علیہ السلام ان کے پاس تشریف لے آئے، دروازے پہ کھڑے ہو کر اذن مانگا، پھر اندر آئے اور ایک برتن میں پانی منگوایا، دونوں ہاتھ اس میں ڈالے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پانی کو حضرت علی کے سینہ اور بازو پر چھڑکا۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ میں نے اپنے خاندان میں سب سے افضل ترین شخص سے تمہارا نکاح کیا ہے۔ مذکورہ روایت سے واضح ہو گیا کہ جہیز سنت نہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے جو چند چیزیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائی تھیں وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اپنی رقم سے تھیں۔ نبی علیہ السلام نے سرپرست ہونے کی حیثیت سے خریداری کا انتظام فرما دیا۔ اگر یہ تسلیم کر بھی لیا جائے کہ نبی علیہ السلام نے یہ چیزیں اپنی طرف سے خرید کر دیں تب بھی جہیز کا مطلقاً سنت ہونا ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کی کفالت میں تھے۔ جس طرح باپ بیٹے کو علیحدہ کرتے وقت کچھ سامان کا انتظام کر دیتا ہے، اسی طرح آپ نے بھی چند چیزیں عنایت فرما دیں، کیونکہ آپ حضرت فاطمہ و علی رضی اللہ عنہما دونوں کے ولی اور کفیل تھے۔
آج بھی اگر کسی لڑکی کا والد اپنی لڑکی کی شادی کسی ایسے لڑکے سے کرے جو اس کی کفالت میں ہو اور لڑکے کے پاس اپنا مال نہ ہو تو لڑکی کے والد ہی ضروری سامان کا انتظام کرے گا۔ تاہم ہماری اس وضاحت سے یہ نہ سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام میں بچیوں کو کچھ دینا منع ہے۔ والدین پیدائش سے لے کر جوانی تک اپنی بچیوں کو بہت کچھ دیتے رہتے ہیں، شادی کے بعد بھی وہ ایسا کرتے رہتے ہیں، کر سکتے ہیں، دینا چاہیے۔ سوال یہاں رسم جہیز کے بارے میں ہے کہ وہ کسی طرح سنت رسول نہیں، وگرنہ نبی علیہ السلام ضرور اپنی بیٹیوں کو جہیز دیتے، لیکن آپ نے تو غریب والدین کی سہولت کے لیے امت مسلمہ کے لیے ایک بہترین اور قابل تقلید مثال پیش کی، جس پر عمل کرنے سے ہمارے ہاں کی مروجہ رسم جہیز کی برائی ختم ہو سکتی ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر بعض حضرات رسم جہیز کو سنت رسول قرار دینے پر مصر ہیں تو کم از کم وہ اسی عمل ہی کو سنت رسول قرار دیں جو نبی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی کے سلسلے میں کیا کہ اس کو نئے گھر کو بسانے کے لیے تمام ضروریات کی چیزیں مہر کی اس رقم سے خریدی گئیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیشگی عطا کر دیا تھا۔ ہمارا یقین ہے کہ اگر اس سنت رسول پر حضور علیہ السلام کے اپنے عمل کے مطابق عمل کیا جائے تو پھر بھی ہمارے ہاں کی مروجہ رسم جہیز کی سماجی برائی فوری طور پر ختم ہو سکتی ہے۔